لیکن یہ کون سی توبہ ہے؟ ٹی وی لگایا ہوا ہے، غیر محرم دیکھ رہا ہے، کوئی برا سین آ گیا، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دیکھتا چلا جا رہا ہے، بے ایمان دیکھتا بھی چلا جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو رہی ہے۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق ہے۔ گناہ کو چھوڑنا بھی ہے اور ارادہ یہ کرنا میں نے یہ گناہ ساری زندگی دوبارہ نہیں کرنا، جب یہ ارادہ کرے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر اگر گناہ ہو جائے غلطی سے پھر بھی معاف ہے، لیکن نیت تب بھی یہ ہوگی کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے اندر جو آخری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے جو گناہ ہیں، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کا حق مارا ہوا ہے، اللہ رب العزت سابقہ جن کا حق مارا ہوا وہ معاف کر دے، ان کے پیسے تیرے پاس استطاعت ہے، لٹانا فرض ہے تیرے پاس۔ وہ جو کل آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ اس کے لیے جس کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، جو مجبور بے بس بے کس ہو گیا، یا جس کے دینے ہیں وہ ہی نہیں مل رہا، اس کے وارث ہی نہیں مل رہے، اب یہ مجبور ہے، اب یہ اس کے لیے دعائیں کرے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گا۔ حتیٰ کہ محدثین نے تو یہاں تک لکھا جو والدین ناراض دنیا سے چلے جائیں ناراض، تو ان کو منانے کا بھی طریقہ یہی ہے نا، پھر ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اب وہ تو چلے گئے ہیں، تو توبہ کی قبولیت کے اندر اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے، میں آج کے بعد کسی سے دھوکہ نہیں کروں گا، تو کیا یہ توبہ قبول ہو جائے گی؟ یہ توبہ تب قبول ہوگی جن کے ساتھ آج تک دھوکہ کیا ہے ان کے پیسے واپس لوٹا دے، تیری توبہ قبول ہے۔ اگر ان کے پیسے لٹائے بغیر اللہ سے اللہ معاف کرے انسان مذاق کر رہا ہے یا اللہ کو ڈاج کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ آج تک جتنا حرام کھا لیا وہ میرا ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں، وہ تیرا نہیں ہے، تمہارے صرف راس المال ہے، جہاں سے شروع کیا تھا حرام سے قبل صرف اتنے کا حق بجانب ہو، اس کے بعد جتنا حرام اکٹھا کیا واپس کرنا ہوگا، لٹانا ہوگا، پھر توبہ قبول ہے، پھر قبول ہے۔ اور توبہ کی قبولیت کی یہی شرائط ہے، ایک گناہوں پہ نادم ہو جائے، ایک اس گناہ کو چھوڑے بھی اور پھر آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے، اور اگر حقوق العباد میں سے ہے تو اس کا حق لٹا دے۔ ہاں، جس کا حق لٹانا ممکن نہ رہے اس کے لیے دعائیں کرے، اور جس کا حق حقیقت میں ادا نہیں کر سکتا اس سے دنیا میں معاف کروانے کی کوشش کر لے، جد و جہد کر لے، صحیح کر لے۔ اگر شہداء کا قرضہ معاف نہیں، قرضہ کسی کا حق مارنا بنیادی طور پہ نہیں ہوتا، قرضہ صرف عارضی ادھار لیا ہوتا ہے واپسی کی نیت کے ساتھ، واپسی کی نیت کے ساتھ لیا ہوا قرض بندہ مر جائے تو حساب کتاب معلق ہو جاتا ہے، شہید کا معلق ہے واپسی کی نیت والے پیسے پہ، کھانے کے پیسے کا حساب کیا ہوگا وہ تو ایک الگ باب ہے۔ واپسی کی نیت کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا کہا کرتے، چیک کرو اس نے کسی کا حق دینا تو نہیں ہے، اگر دینا ہے تو تم جنازہ پڑھ لو، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، تم پڑھ لو۔ تو بنیادی طور پہ توبہ کی یہ شرائط ہے۔ اور میرے بھائیوں، توبہ اور استغفار اتنا جلیل القدر عمل ہے، جیسے آپ کے سامنے واقعات رکھ رہا ہوں کہ اگر انسان زنا بھی کر کے آئے اور توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے، اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے، چوبے کی بات نہیں ہے، یہ شیطان کا مغالطہ ہوتا ہے کہ توبہ قبول نہیں۔ قاتل کو اللہ رب العزت معاف کر رہا ہے۔ اسی طرح جو بندہ جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، جو 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں نا، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، آپ کو باقی گناہ بھی پتہ ہے، شرک کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بہت زیادہ گناہ ہیں جن کی توبہ لازمی، یقینی اور بدیہی ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کہتا ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ بندہ اگر میدان جنگ سے بھی بھاگا ہونا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہ آپ کو پتہ قرآن پاک کی آیت ہے 3 صحابہ کے بارے میں، جلیل القدر صحابہ، 2 ان میں سے بدری تھے، 2 بدری تھے۔ آپ کو پتہ نا بدر والوں کے مقام و مرتبے کا، حاتب بن ابی بلتہ نے ایک مرتبہ ہاتھ لکھ دیا تھا مکے والے کو تو حضرتن کو اڑا دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، مہلن اے عمر صبر، ہوش، تجھے پتہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ وہ ہے جو بدر میں شامل ہوا، جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جو مرضی عمل کرتے رہے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، ذرا صبر کر عمر، صبر کر۔ گویا ایسے عظیم الشان صحابہ سے بھی
گناہ سرزد ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ بھی معاف کیے. کس بنیاد کے اوپر؟ توبہ کی بنیاد کے اوپر. اور یہ جو 3 بندوں کے توبہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، یہ بڑا پھاہا ہے، یہ بڑا مرہم ہے بندہ مومن کے لیے. کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ تینوں صحابین میں سے 2 بدری ہیں، آپ کو پتہ ہے.